معزز و مکرم حاضرین کرام، نوجوانان اہل سنت، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، صدق الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ کروڑ احسان عظیم ہے کہ ہمارا جو سلسلہ درس تصوف ہے وہ جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ منہاج العابدین الی جنت رب العالمین کا جو پہلا باب رہا، یعنی علم کے بیان کے سلسلے میں، وہ مکمل کیا گیا۔ اور جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ دوسرا باب جو اس کتاب کا ہے توبہ کے بیان میں ہے، اور حجت الاسلام امام غزالی علیہ الرحمہ توبہ کے بیان کو دوسرا باب بنائے۔ مقصد یہ رہا کہ ایک بندہ مومن جب راہ عبادت کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے وہ علم حاصل کرے، اور جب وہ علم حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے سچے دل سے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، تاکہ جب وہ توبہ کرے گا تو یقیناً بندہ مومن کی توبہ جب رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگی تو عبادات و اطاعت کرنے میں اسے خاص لطف بھی آئے گا اور خاص لذت بھی حاصل ہوگی۔ آئیے سماعت کریں کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے عبادت پر توبہ کے بیان کو کیوں مقدم کیا ہے، اور عبادت میں مشغول ہونے سے پہلے توبہ کرنا ایک مسلمان مومن کے لیے کیوں ضروری اور لازم ہے، اسے سماعت فرمائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن عظیم میں ایک مقام پر نہیں بلکہ کئی ایک جگہ پر توبہ کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ اے لوگو تم توبہ کرو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اے مؤمنین تم توبہ کرو، کیوں؟ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ تمہیں توبہ تو کرنا ہے، لیکن توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ توبۃ نصوحا، یعنی ایسی توبہ ہو کہ جو آگے والی زندگی کے سلسلے میں ہمارے لیے نصیحت آمیز رہے، اور ہم پچھلی زندگی کے سلسلے میں جو کچھ گناہ کیے ہیں ان تمام تر گناہوں پر ایسے نادم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب توبہ کر لیں تو پھر ہم اس گناہ کی جانب پھر نہ لوٹیں۔ اور احادیث طیبہ میں بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
کہ توبہ کرنے والا یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر خاص کرم ہے کہ بندہ جب جانے انجانے میں گناہ کر لیتا ہے اور اس کے دل میں یہ یقین کامل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا رب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک حقیقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان یہ ہے کہ بندہ لاکھ گناہ بھی کر لے اور سچے دل سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو بندے کو اپنے در سے دور نہیں کرتا بلکہ اپنی رحمت سے اسے قریب کر لیتا ہے۔ جب بندے کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے اور سچے دل سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو بندے کا گناہ چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بڑی ہوتی ہے۔ بس بندے کو یہ یقین کامل ہونا چاہیے۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، پھر اے عبادت کے طالب، تجھ پر عبادت میں مشغول ہونے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے، اور یہ توبہ کرنا دو وجہ سے لازم اور ضروری ہے۔ ایک تو یہ اس لیے تاکہ توبہ کے باعث، توبہ کے سبب تمہیں طاعت و عبادت کی توفیق نصیب ہو۔ بندہ جب توبہ کر لیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطاعت و عبادت کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ہم اگر کوئی نیک عمل کریں تو اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی محض توفیق ہوتی ہے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ اس لیے تاکہ توبہ کے باعث تمہیں طاعت و عبادت کی توفیق نصیب ہو، کیونکہ گناہوں کی نحوست بندے کو طاعت و عبادات بجا لانے سے محروم کر دیتی ہے، اور اس پر ذلت و رسوائی مسلط کر دیتی ہے۔ یعنی انسان کا، مسلمان کا گناہ کرنا یہ اتنا برا ہوتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں امام غزالی علیہ رحمہ، یقین جانو کہ گناہ ایک ایسی زنجیر ہے جو بندے کو طاعت و نیکی کی طرف چلنے سے روک دیتی ہے۔ گویا کہ گناہ کی زنجیر ہے، اور مومن مسلمان جب طاعت و عبادات کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ گناہ کی زنجیر اسے باندھ کر رکھ دیتی ہے، بڑھنے سے روک دیتی ہے، اور گناہوں کے ہوتے ہوئے امور خیر، اچھے کاموں میں جلدی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا فاستبقوا الخیرات، کہ تم نیکیوں میں سبقت کرو، جلدی کرو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو معافی کا پروانہ عطا کر دے گا، تب ہی جا کے آپ نیکیوں میں سبقت کر سکتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ فرماتے ہیں کیونکہ گناہوں کا ثقل یعنی بوجھ نیکیوں کے سکون کو پیدا ہونے نہیں دیتا، اور نہ ہی طاعات میں نشاط و خوشی پیدا ہونے دیتا ہے، اور گناہوں کے ہوتے ہوئے امور خیر میں جلدی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، بارہا سنا ہوگا، بہت سارے ہمارے نوجوان بھی علماء کے پاس، اپنے مشائخ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبادت میں دل نہیں لگ رہا ہے، عبادت ہم کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ہم اس جانب بڑھ نہیں پاتے، طرح طرح کی رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کریں، اور اس کے بعد رب تعالیٰ کی خاص توفیق اور خاص فضل آپ پر ہو جائے گا، تو انشاءاللہ عز و جل یہ تمام تر رکاوٹوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ عبادات و اطاعت جب کریں گے تو آپ کو ایک دلی سکون حاصل ہوگا اور طمانینت قلبی آپ کو مل جائے گی۔ آج ہم اور آپ اگر اپنے اسلاف کا، بزرگان دین کا، اگر ان کے سوانح کا، سیرتوں کا مطالعہ کریں، ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے جیسے کہ نماز اہم العبادات ہے، افضل العبادات ہے۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا، ان کی زندگی کا اہم حصہ رہا کہ نماز کے سلسلے میں وہ بہت زیادہ بے چین رہتے، اور خاص کر سفر میں ہو تو اور زیادہ انہیں بے چینی ہوتی
کہ نماز کا وقت آ گیا نماز ادا نہیں کر پائے، اور کبھی بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، نماز میں خلل واقع ہو رہا ہے، تب بھی وہ بے چین و بے قرار ہوتے ہیں۔ تمام تر بزرگان دین کا یہی طریقہ رہا، چاہے بیماری ہو یا سفر کا معاملہ رہو۔ اور اسی طریقے سے میرے پیر و مرشد تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ آپ جب بیمار ہوئے، آئی سی یو میں رہے، اور آپ جانتے ہیں جب آئی سی یو میں ہوتے ہیں تو بہت سارے وائر وغیرہ لگا دیے جاتے ہیں جسم پر، تو ایک مرتبہ کا واقعہ یہ بیان کیا گیا کہ نماز کا وقت قریب آ گیا اور آپ کے قریب کوئی نہ تھا، تو آپ بہت زیادہ بے چین ہو گئے، اور آپ نے تمام تر اپنے وائر تاروں کو نکال دیا، اور نکالنے کے بعد وضو فرمایا اور آئی سی یو ہی میں نماز ادا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ یہ معاملات جب کسی انسان کے سامنے، مسلمان کے سامنے آتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کرنا ہمارے لیے ایک مشکل معاملہ ہے، اور پھر ہم غیروں کے درمیان میں ہیں، اور پھر آئی سی یو میں موجود ہے، نماز کی ادائیگی ہمارے لیے بہت مشکل امر ہے۔ لیکن جب آپ نے اس طریقے کا اظہار کیا تو تمام ہاسپٹل کے جتنے بھی کارندے رہے، کام کرنے والے رہے، ان کے لیے خصوصی اہتمام فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سچی توبہ کریں، اور جب سچی توبہ کریں گے تو رب تعالیٰ کی جانب سے بندے پر خاص فضل و کرم ہوگا۔ اور امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کا ثقل اور بوجھ نیکیوں کے سکون کو پیدا ہونے نہیں دیتا، اور نہ ہی طاعات میں نشاط و خوشی پیدا ہونے دیتا ہے، اور گناہوں پر اصرار، اڑا رہنا دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اس طرح انسان قساوت قلبی اور گناہوں کی تاریکی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قساوت یعنی دل کی سختی، جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور پھر گناہ پر اڑا بھی رہتا ہے، بار بار گناہ پر اصرار کرتا رہتا ہے، تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے تو اب ان پر نہ نصیحت اثر کرتی ہے، نہ علماء کی بات اثر انداز ہوتی ہے، اور نہ ہی مشائخ اور پیران عظام کی خاص نصیحت ان پر عمل کرتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم تو علماء کے پاس گئے اور بہت سارے مشائخ کے پاس گئے، انہوں نے بڑی نصیحتیں کی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی نصیحت میں اثر ہوتا ہے۔ تو معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے اندر وہ کوالٹی پیدا کریں، وہ صلاحیت پیدا کریں کہ آپ کا دل اس نصیحت کو قبول کرنے کے لائق بن جائے، اور جب آپ کے دل کی سختی ختم ہوگی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جب آپ کے سامنے کوئی نصیحت کریں گے، فوراً وہ نصیحت آپ کے دل پر اثر کرے گی، اور جیسے ہی اثر کرے گی پھر آپ کی زندگی میں انشاءاللہ انقلاب آئے گا۔ اور گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل میں خلوص پیدا نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے دل کا تزکیہ ہوتا ہے، اور نہ ہی عبادت میں لذت و حلاوت پیدا ہو سکتی ہے۔ جو شخص گناہوں سے تائب نہیں ہوگا، جو شخص گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا، اگر خدا کا فضل اس کے شامل حال نہ ہوا تو رفتہ رفتہ یہ گناہ اسے کفر تک پہنچا دیں گے، معاذ اللہ۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، انسان ایک چھوٹا گناہ کرتا ہے، اور جب کرنے کے بعد اسے چھوٹا سمجھتا ہے تو اس کی جرت بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ بڑے گناہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اور اسی طریقے سے گناہ کرتا رہتا ہے، وہ گناہ کبیرہ کرنے میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن جب اس میں جری ہو جاتا تو وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ گناہ کو کبھی بھی ہلکا نہ سمجھیں، اور اسی طریقے سے نیکی کو بھی کبھی ہلکا نہ سمجھیں۔ کوئی نیک عمل کرنے کے ہمیں موقع مل رہا ہے، فوراً اس سلسلے میں کوشش کریں کہ ہاں ہم اپنے نامہ اعمال میں وہ نیکی لکھوا لیں۔ نیکی کو کبھی نہ ہلکا سمجھیں اور نہ ہی گناہ کو کبھی ہلکا سمجھیں، اس لیے کہ انسان کا اسے ہلکا سمجھنا، یقیناً یہ اگر گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے تو پھر اور بڑے گناہ کی طرف وہ بڑھتا جائے گا۔ نیکی کو ہلکا سمجھ کر چھوڑے گا تو پھر بڑی نیکیاں بھی جو ہوگی اسے بھی وہ نظر انداز کرتا جائے گا۔ تو خسارہ اور نقصان کس کا ہے
اسی بندہ مومن کا خسارہ اور نقصان ہوگا۔ ایسے شخص پر شقاوت اور بدبختی غالب آ جائے گی تو ایسے شخص پر تعجب ہے کہ اس نحوست و قساوت کے ہوتے ہوئے اسے طاعت الہی کی توفیق کس طرح مل سکتی ہے، اور گناہوں پر اڑنے والا شخص طاعت خداوندی کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے، اور خلاف شرع امور کو اپناتے ہوئے وہ عبادت خداوندی کیسے بجا لا سکتا ہے۔ اسی طرح جو شخص گناہوں کی گندگی اور پلیدی سے آلودہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی مناجات کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ بندہ جب عبادت کرتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کرے گا اور رب کی بارگاہ میں اپنی بات کیسے پیش کر سکتا ہے، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کا دل گناہوں سے پاک و صاف ہو، اور اچھے اور نیک دل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں بندہ جب حاضر ہوگا یقیناً یہ اس کا حق ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ چونکہ گناہ کی نحوست کا معاملہ کتنا برا ہے، دیکھیے حدیث رسول سماعت فرمائیں، حلیت الاولیاء میں ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ دونوں کرامن کاتبین جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ کرامن کاتبین یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، نورانی فرشتے ہیں، اور ہر ایک مسلمان انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، انسان کا اچھا برا لکھتے ہیں، لیکن جھوٹ جب انسان بولتا ہے تو جھوٹ کی نحوست کا معاملہ اور برائی کا معاملہ اس قدر اعلیٰ ہوتا ہے کہ فرشتے بھی پسند نہیں کرتے کہ ایسے انسان کے قریب وہ رہیں۔ پھر جھوٹ اور غیبت کے ہوتے ہوئے انسان اسی زبان سے جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، چغلی کھائے گا، تو پھر ہوگا کیا؟ فرماتے ہیں پھر جھوٹ اور غیبت کے ہوتے ہوئے زبان ذکر الہی کے لائق کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے گناہوں پر اصرار کرنے والے آدمی کو نیک کام کی توفیق ملنا بہت مشکل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے مسلمانوں کو آپ نے ماہ رمضان میں بھی دیکھا ہوگا، ہٹے کٹے ہیں، صحت مند ہیں، معاذ اللہ اس کے باوجود ماہ رمضان کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے شاہراہوں پر سڑکوں پر ٹھہرے ہوئے کھاتے نظر آتے ہیں، سگریٹ پیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کی اپنی شامت نفس کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں توفیق نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گناہ کے دلدل میں اپنے آپ کو اتارتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قدر گناہوں کے قریب نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہمارے قریب نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں، اور فرماتے ہیں اور نہ ہی عبادت کرتے وقت ایسے شخص کے اعضاء میں چستی اور سکون پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسا شخص اگر کچھ ٹوٹی پوٹی عبادت کرے گا تو وہ بھی مشقت کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمارے لیے ماہ رمضان میں نماز عشاء پڑھنا، تراویح پڑھنا آج کے دور اور زمانے میں اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے عبادات سے بھاگتے نظر آتے ہیں۔ لیکن ہمارے اسلاف کی زندگیوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہاں پر تو نظر یہ آتا ہے کہ نماز عشاء سے فارغ ہوئے اس کے بعد رات بھر قیام اللیل میں مصروف ہیں، رات بھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادات میں مصروف ہیں۔ اور خاتون جنت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ آپ رات میں سجدہ کرتی، اور سجدہ اتنا طویل ہوتا کہ نماز اذان فجر آپ سن لیتی اپنی کانوں سے تو رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتی، اے رب تعالیٰ تیری بندی سکون سے ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتی ہے کیا؟ یعنی یہ ہمارے اسلاف کی زندگیاں ہیں۔ اسی طریقے سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس طریقے سے جتنے اولیاء اکرام ہیں ان تمام کی زندگیاں ہمیں یہی درس دیتی ہیں کہ یہ رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مصروف رہیں، اس کے باوجود اس کا ثقل اور بوجھ اور مشقت ذرہ برابر انہیں محسوس نہ ہوا۔ تو گناہ جب ہوتے ہیں
تو اسے عبادات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور مشقت والا کام نظر آتا ہے، پھر ایسی عبادت میں لذت و صفائی وغیرہ کچھ نہ ہوگی۔ یہ سب کچھ گناہوں کی نحوست اور توبہ کے چھوڑنے کی وجہ سے ہوگا۔ توبہ کی یہ تو پہلی وجہ ہے کہ توبہ کیوں ضروری ہے عبادت میں مشغول ہونے سے پہلے۔ اب دوسری وجہ بھی سماعت فرمائیں۔ توبہ کے ضروری ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ بغیر توبہ کے عبادات قبول نہیں ہوتی، بغیر توبہ کی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ جس طرح قرض خواہ کا قرض ادا کرنے سے پہلے اس کے سامنے ہدیے اور تحفے کوئی اہمیت نہیں رکھتے اور نہ وہ انہیں قبول کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے کسی سے قرض لیا، 1,00,000 روپیے قرض لیے، تو اب آپ کے لیے واجب اور ضروری یہ ہے کہ آپ اس قرض کی ادائیگی کریں، اور آپ قرض کی اصل ادائیگی نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ وقتاً فوقتاً اس کے پاس تحفے لا کر پیش کر رہے ہیں، نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے کا معاملہ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پر جو فرض تھا، جو واجب تھا، آپ نے اس کو ادا نہ کیا، اور نوافل آپ پیش کریں گے تو وہ کیسے قبول کیا جائے گا؟ وہی فرما رہے ہیں، جس طرح قرض خواہ کا قرض ادا کرنے سے پہلے اس کے سامنے ہدیے اور تحفے کوئی اہمیت نہیں رکھتے اور نہ وہ انہیں قبول کرتا ہے، اسی طرح پہلے گناہوں سے توبہ لازم ہے، اس کے بعد عام عبادات نافلہ۔ اسی طرح جب فرائض کسی کے ذمے لازم ہو تو اس کے نوافل وغیرہ کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ یوں ہی اگر کوئی شخص حرام و ممنوع کام تو ترک نہ کرے مگر مباح و حلال اشیاء میں پرہیز و احتیاط کرے تو اس کا ایسا پرہیز کیا وقعت رکھ سکتا ہے؟ اور وہ شخص خدا تعالیٰ سے مناجات، اس کی درگاہ میں پسندیدہ اور اس کی ثنا کرنے کے کیسے لائق ہو سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو؟ گناہوں پر اصرار کرنے والوں کا اکثر یہی حال ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بندہ مومن کو چاہیے عبادات میں مشغول ہونے سے پہلے علم حاصل کرے، اور اس کے بعد عبادات میں مصروف ہونے سے پہلے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ تو کرنا ہے، لیکن توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ امام غزالی علیہ رحمہ خود فرماتے ہیں توبۃ النصوح کہ کیا معنی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ تم توبہ کرو۔ کیسی توبہ؟ توبہ نصوحہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے معنی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور بندے کو کیا کرنا چاہیے جس سے اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں؟ تو آپ خود فرماتے ہیں دل کے کاموں میں سے ایک کام توبہ ہے۔ توبہ کا تعلق انسان کے دل سے ہے، مسلمان کے دل سے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ کلے پر ہاتھ مار لینا، تو یہ توبہ نہیں ہوگی، شرعی توبہ جسے کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توبہ کا اصل جو تعلق ہے یہ دل سے ہونا چاہیے۔ دل کے کاموں میں سے ایک کام توبہ ہے، اور عام علماء نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ تنزیہ القلب عن الذنب، دل کو گناہوں سے پاک کرنا، دل کو گناہوں سے پاک کرنا۔ اور امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اور ہمارے شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ تعریف کی ہے کہ آئندہ کے لیے ایسے گناہ کو ترک کر دینے کا قصد کرنا جس درجے کا پہلے گناہ ہو چکا ہو، اور یہ ترک محض خدا کی تعظیم اور اس کی ناراضگی کے ڈر کے باعث ہو۔ اب اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں شیخ کی تعریف کے مطابق توبہ کی 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، گناہ ترک کر دینے کا ارادہ، یعنی پچھلی زندگی میں جو گناہ کر رہا تھا تو اس کے چھوڑنے کا پختہ ارادہ ہو۔ یہ نہیں کہ آپ کے دل میں تو یہ بات ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور کروں گا، اور ساتھ میں توبہ کا بھی آپ ارادہ کر رہے ہیں، تو آپ کی توبہ سچی توبہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں گناہ چھوڑ دینے کا ارادہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو اس بات پر پختہ اور مضبوط کر لے
کہ آئندہ کبھی گناہوں کی طرف رجوع نہیں کروں گا، لیکن اگر جب توبہ کر رہا ہے یہ دل میں پختہ مضبوط ارادہ ہونا چاہیے کہ آئندہ پھر میں اس گناہ کی طرف اپنے قدم کو نہیں بڑھاؤں گا، آئندہ پھر کبھی میں وہ گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن اگر کوئی شخص بالفعل گناہ چھوڑ دے مگر دل میں خیال ہو کہ پھر کبھی کروں گا، یا ابتدا سے گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی متردد ہو، ڈلمل ہو، تو ایسا شخص بعض اوقات پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص اگرچہ وقتی طور پر گناہوں سے رک جاتا ہے مگر اسے تائب نہیں کہا جا سکتا، یعنی سچی توبہ کرنے والا نہیں کہا جا سکتا۔ ایک کیا ہے، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اس کا مضبوط پختہ ارادہ ہونا چاہیے، اور دل میں بھی یہ خیال نہ آئے کہ میں پھر کروں گا۔ جب آپ توبہ کر رہے ہیں یقین ہو اور آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مدد طلب کریں، اور جب آپ اس طریقے سے توبہ کریں گے تو آپ سچے تائب کہلائیں گے۔ اور سرکار نے جو بشارت عطا فرمائی کہ توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، بلکہ سچی توبہ اگر کوئی کر لیتا ہے، احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے جس جگہ پر وہ گناہ کیا تھا اور جو مخلوقات اس پر گواہ بن گئی تھی، اللہ تعالیٰ ان سے بھی اسے اس گناہ کو بھلا دیتا ہے۔ یہ تو کرم بالائے کرم ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کے رجسٹر سے بھی اسے محو فرما دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمانہ ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ سچے دل سے توبہ کریں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہوں اس مرتبے کا گناہ پہلے کہیں اس سے صادر ہو چکا ہو، کیونکہ اگر پہلے اس سے ایسا گناہ صادر نہیں ہوا، صرف آئندہ کے لیے اس سے بچتا ہے، تو ایسے شخص کو تائب نہیں کہیں گے بلکہ متقی کہیں گے۔ یعنی پچھلی زندگی میں آپ نے کوئی گناہ کیا اور اس گناہ سے آپ توبہ کریں ابھی، تو آپ تائب کہلائیں گے۔ آپ نے پچھلی زندگی میں وہ گناہ نہیں کیا جس کی آپ زبان سے توبہ کر رہے ہیں، دل میں ارادہ کیے ہیں، تو پھر آپ کو متقی کہا جائے گا، یعنی پرہیزگار، یعنی رب تعالیٰ سے خوف کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی زندگی میں وہ گناہ مجھ سے سرزد ہو جائے، اس لیے آپ اس سے بچنے کی خاطر توبہ کر رہے ہیں۔ تو تائب تو وہ ہوگا جس نے پچھلی زندگی میں گناہ کیا ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم ظاہر کر رہا ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے توبہ کے سلسلے میں بہت ساری بشارتیں عطا فرمائی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک بندہ مومن جو پریشان حال ہوتا ہے اور اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اب اس کی جان باقی نہ رہے گی، ظاہری اسباب اس کے پاس موجود نہیں ہوتے، اور کسی طریقے سے اس کے پاس جینے کا کوئی سبب آ جاتا ہے، تو اسے جو خوشی حاصل ہوتی ہے، کوئی بندہ مومن سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ گناہ رتبے میں پہلے گناہ کی طرح ہو، نہ کہ صورت میں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جس پرانے بوڑھے نے جوانی کے زمانے میں زنا یا ڈاکہ زنی کا ارتکاب کیا ہو، وہ اب بڑھاپے میں توبہ تو کر سکتا ہے کیونکہ توبہ کا دروازہ بند نہیں، مگر اب اسے زنا یا ڈاکہ زنی کے ترک کا اختیار نہیں، کیونکہ اب وہ عملی طور پر یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ تو چونکہ اب وہ زنا اور ڈاکہ زنی پر قادر نہیں، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے اختیار سے انہیں چھوڑ رہا ہے یا ان سے رک رہا ہے، کیونکہ اب وہ عاجز ہو چکا ہے اور اسے اب ان پر قدرت نہیں رہی۔ آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ بہت سارے مسلمان وہ ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ جوانی میں عبادت کریں، جوانی میں اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیں، گناہ نہ کریں، تو وہ طرح طرح کے حیلے بہانے کرتے ہوئے عبادات سے بھی دور رہتے ہیں اور گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، اور یہ کہتے کہ ابھی تو زندگی باقی ہے،
بعد میں توبہ کر لیں. لیکن عالم یہ ہوتا ہے کہ جب بڑھاپا ان پر آ جاتا اور نہ ہی وہ عبادات کر سکتے اور نہ ہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں صحیح توبہ کر سکتے ہیں، تو پھر اس موقع پر وہ صرف عاجز ہی رہ جائیں گے، نہ توبہ کر پائیں گے نہ عبادات و اطاعت کر پائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ علماء نے بھی فرمایا، احادیث میں بھی یہ آتا ہے کہ جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. بندے کو چاہیے کہ جب موقع ملے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادات و اطاعت کا اظہار کرے. اور چوتھی اور آخری شرط یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے اور اس کے دردناک عذاب سے ڈر کر ہو، کسی دنیاوی غرض یا لوگوں سے ڈر کر یا طلب ثنا، لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے یا اپنی مشہور یا جسمانی لاغری کی وجہ یا اپنی شہرت یا جسمانی لاغری کی وجہ سے یا محتاجی اور کسی دیگر رکاوٹ کی وجہ سے نہ ہو. یعنی ایک اہم شرط یہ ہے جب توبہ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے دل میں اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونا چاہیے، رب تعالیٰ کی رضا مقصود ہونا چاہیے کہ میرے توبہ کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہے. جب یہ باتیں آپ کی توبہ میں رہے گی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا. انہی باتوں پر ہم آج اپنے درس کو ختم کرتے ہیں. ابھی انشاءاللہ عز و جل امام غزالی علیہ الرحمہ آگے توبہ کے سلسلے میں کچھ مقدمات اور بھی ارکان بیان فرمائیں گے، اور اس کے علاوہ بھی چند ایک مثالیں پیش کریں گے کہ بندہ مومن کی توبہ کی اہمیت کتنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اہمیت کیا ہے، اور ایک بندے کو چاہیے کہ یقیناً سچے دل سے توبہ کریں اور توبہ کرنے میں کن باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے. انشاءاللہ اسے بیان کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنی آیات میں اور احادیث طیبہ میں توبہ کے جو فضائل بیان کیے انشاءاللہ عز و جل آنے والے دروس میں اسے پیش کریں گے. وما علینا الا البلاغ.